شراب پینا آج کل عام ہو چکا ہے۔ دیکھیے کھیت میں جائیے، ندی کے کنارے جائیے، آپ کو بہت سارے بوتلیں ملیں گے۔ وہ بوتل چھوٹا چھوٹا جو بوتل ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا ہے، اور ایسا حرام ہے کہ کوئی آدمی شراب پیے اور پکڑا جائے تو 40 کوڑا اس کو مارا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے تو علی بن عقبہ وہ پکڑے گئے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد وہ کہنے لگے ازیدکم ازیدکم، اور نماز پڑھاؤں گا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ کیوں اور نماز پڑھائیں گے؟ آخر میں ایک آدمی نے گواہی دی کہ ان کو میں نے کئی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آخر ثابت ہو گیا کہ انہوں نے شراب پیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، انہوں نے حکم دیا کہ ان کو کوڑا لگایا جائے۔ سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ کوڑا لگائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن کو کہا کہ حسن کوڑا لگاؤ۔ حسن نے کہا کہ واللہار رہا من تولی کار رہا، جو خلیفہ وقت ہے وہی کوڑا لگائیں گے، ہم کسی کو کوڑا مار کر کے کسی کی دشمنی ہم نہیں لیں گے۔ آخر کار علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کوڑا لگاؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا مار رہے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن رہے ہیں، 1 2 3 گنتے گنتے 40 کوڑا لگ گئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امسک، رک جاؤ رک جاؤ۔ جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40، جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر 40، وجلد عمر 80، وکل سنہ وہذا احب الی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پینے کی حد 40 کوڑے لگوائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑا کر دیا، لیکن میرے نزدیک پسندیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہی میرے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ کوئی اگر شراب پیے اور پکڑا جائے تو اس کو 40 کوڑے لگوائے جائیں گے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ام الخبائث جتنی برائیاں ہیں تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلان کرنے کے لیے بھیج دیا کہ آپ گلیوں میں راستوں میں اعلان کرتے جائے کہ الا ان الخمر قد حرمت، سن لو شراب حرام کر دی گئی ہے۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کچھ صحابہ کرام شراب پی رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ذرا دیکھو تو کس چیز کا اعلان ہے۔ دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو جن کے منہ میں شراب تھی وہ کلی کر کے پھینک دیا، ہاتھ میں تھا پھینک دیا، برتن میں تھا برتن الٹ دیا۔ جیسے سنا فوراً عمل کیا۔ لیکن ہم لوگ قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں، سننے کے بعد ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکل دیتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکل دیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور عمل کیا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسے سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے، ذرا سی بھی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ سننے کے بعد عمل نہ کرنا یہ یہودی اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ان کا طریقہ کیا ہے؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، یہ لوگ قرآن حدیث کی تحریف کرتے ہیں، قرآن کی تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو سننے کے بعد عمل نہ کرنا یہ یہودیوں اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور
سننے کے بعد فوراً عمل کرنا، یہ طریقہ صحابہ اکرام کا تھا۔ ہم لوگوں کو صحابہ اکرام کی طرح عمل کرنا ہے۔ ایک حدیث اور بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھے ہیں، اور اس وقت آپ نے کہا، فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، چوکھٹ پر تھے اور کان میں آواز پہنچی اجلسو، بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ گئے۔ جیسے کان میں آواز پہنچی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام اس طرح سے عمل کرتے تھے، تو ہم لوگ بھی اسی طرح ہم لوگ کو عمل کرنا ہے۔ جیسے ہم سنیں گے شراب حرام ہے، فوراً ہم کو عمل کرنا ہے، فوراً چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا۔ یہ جوا کیا ہے؟ جوا کھیلنا آپ لوگ جانتے ہی ہیں، یہ جوا حرام ہے۔ کوئی اگر کہے کسی سے کہ آؤ ہم جوا کھیلیں گے، تو اس کو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ تو جوا کھیلنا یہ حرام ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن جوا عام ہو چکا ہے۔ اور ایک قسم کا جوا یہ بھی عام ہے، یسرن سے ماخوذ ہے۔ میسر کے معنی اردو میں جوا ہوتا ہے، عربی لفظ استعمال ہوا ہے میسر، یہ یسرن آسانی سے ماخوذ ہے۔ یسرن معنی آسانی۔ جوا میں کیا ہوتا ہے؟ 3-4 آدمی نے روپیے رکھے، اور جس کو ملا پورا ایک ساتھ مل گیا اور جیب میں تمام روپیے بھر لیے، آسانی سے 10,000 1,000 2,000 5,000 500 روپے آسانی سے جیب میں آ کے گھس گیا، داخل ہو گیا، آسانی سے آپ کو 5,000 روپے مل گئے۔ یسر جوا میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم شادی دیتے ہیں، لڑکے کی شادی یا لڑکی کی شادی، تو لڑکے کی شادی میں لڑکا کا باپ 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، 30,000 روپے، 40,000 روپے لڑکی والوں سے لیتے ہیں، آسانی سے اب اس کو لے کر کے اپنے جیب میں بھر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے، جوا سے ملتا جلتا ہے۔ یہ جہیز کا لین دین جوا سے ملتا جلتا ہے۔ تو جس طرح جوا میں گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہیز کا لین دین بھی گناہ ہے۔ اور آپ کے ادھر جہیز کا لین دین بہت عام ہے، کوئی تو روپیوں کے شکل میں لیتے ہیں، کوئی گاڑی کے شکل میں، کوئی بائک کے شکل میں، اور کسی شکل میں، مختلف شکل میں جہیز کا لین دین عام ہو چکا ہے۔ اس کو چھوڑنا ضروری ہے، کبیرہ گناہ اور حرام ہے، جہیز کا لین دین حرام ہے، سب کو معلوم ہے حرام ہے، لیکن پھر بھی چپکے سے بات ہو جاتی ہے کہ ہاں ہمارے لڑکے کی شادی ہوگی فلاں کی لڑکی سے اتنا دینا ہے، چپکے یہ بات چیت ہو جاتی ہے۔ حرام تو شریعت میں ہے ہی، لیکن سرکار کے پاس بھی حرام ہے۔ آپ اگر معلوم ہو جائے کہ سرکار کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے لڑکے کی شادی میں جہیز لیا ہے، تو آپ پر مقدمہ دائر ہو جائے گا۔ تو یہ جہیز کا لین دین بھی ہم لوگوں کو چھوڑنا ہے۔ سودی کاروبار عام ہو چکا ہے، سود کا لین دین سب کو معلوم ہے حرام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اور سود کی لکھا پڑھی کرنے والے، اور سود کی گواہی رہنے والے 4 قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ ہے، اور سخت اس کے لیے وعید آئی ہے۔ سودی لین دین جو لوگ کریں گے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام سے فرماتے، کیا فرماتے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کوئی صحابی اگر خواب دیکھے ہوتے تو فرماتے کہ میں نے فلاں خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب کی تعبیر فرما دیتے تھے۔
ایک آدمی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز کے بعد سوال کیا، پوچھا کہ کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے تو خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہ دو آدمی آیا اور مجھے لے گیا آسمان کی طرف۔ آسمان میں جا کے دیکھا کہ ایک آدمی سوئے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کھڑے ہیں۔ جو آدمی کھڑے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے۔ ایک کھڑا رہنے والا آدمی سوئے ہوئے آدمی کے سر میں ایک پتھر کے ذریعے سے مارتا ہے، سر اس کا کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کے بہت دور چلا جاتا ہے۔ پتھر پھر دوبارہ لاتا ہے، سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ مارتا ہے۔ اس طرح سے عذاب جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ذرا آگے چلیے۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھے ہیں اور ایک آدمی کے ہاتھ میں لوہے کی آکرسی ہے اور اس کو لے کر کے گال کو چیر رہے ہیں، لوہے کے آکس سے گال کو چیر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ذرا آگے چلیے۔ آگے جا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنویں کی طرح گڈھا ہے اور اس میں آگ جل رہی ہے اور مرد اور عورتیں ننگے اس میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا ذرا آگے چلیے۔ آگے جا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ خون کی نہر جاری ہے اور اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے۔ وہ آدمی جب کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے میں کھڑے ایک آدمی پتھر مار کر کے اس کو دوبارہ اندر کی طرف بھگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ تھوڑا آگے چلیے۔ بات اور لمبی حدیث ہے، یہیں سے اس کو میں اب دوبارہ اس کی تفسیر میں آپ حضرت کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی سوئے ہوئے ہیں اور اس کے سر کو پتھر سے کچالا جا رہا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ معلوم ہے آپ کو وہ آدمی کون ہے؟ وہ آدمی قرآن پڑھا تھا، لیکن قرآن پڑھنا جانتا تھا لیکن قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز جو نہیں پڑھتا تھا، اذان ہو جاتی تھی سوئے ہوئے رہتا تھا، قرآن کبھی بھی کھول کے نہیں دیکھا۔ اور جس آدمی کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ اس کے گال کو چیرا جا رہا ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹی بات لوگوں کے سامنے میں پھیلاتا تھا، لوگوں کے سامنے جھوٹی بات وہ پھیلاتا تھا جس کی وجہ سے اس کو اس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور جو اپنے گڈھے میں کنویں کی طرح جو گڈھا ہے اس میں آپ نے دیکھا مرد عورت اور آگ جل رہی ہے تو وہ زانی اور زانیہ ہے۔ یہ لوگ زنا کرتے تھے دنیا میں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور جس کو آپ نے دیکھا کہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے، اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پتھر مار کر دوبارہ اسے اندر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، وہ سود خور تھا، سودی کاروبار کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو اس طرح سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ سود بہت طرح سے لیا جاتا ہے، آپ کے ادھر بھی ہوگا بندھن لون، گروپ لون، آپ کے ادھر بھی ہوگا بندھن لون، گروپ لون، یہ سودی کاروبار ہے، یہ اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ سخت وعید آئی ہے، سودی کاروبار کرنے والے پر سخت وعید ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے ان سب ناجائز اور حرام چیزوں کو ہم لوگوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اور ایک بات آخر میں بتا کر میں ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے جس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، سود، جوا اور شراب، زنا اور جتنے قسم کی ناجائز چیزیں تھیں سب عام ہو چکا تھا۔ لیکن تمام چیزوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے کیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو رب کے نام کے ساتھ پڑھائی مدرسہ میں ہوتی ہے، لیکن مدرسہ کی پڑھائی اگر ہوگی ہمارے اندر ان تمام برائیاں دور ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخل کرائیں، مدرسہ کی تعلیم دے، قرآن حدیث کی تعلیم دے،
ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں تمام برائیاں دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن حدیث سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔